جو جن کو سامنے سے حملہ کرنے کی نہ انڈین فوج کی جرت تھی، نہ حوصلہ تھا، نہ وہ جسارت کر سکے. اور جو ہمارے آج چند شہیدوں کی تصویریں اور نام جو جاری ہوئے ہیں، یہ وہ چھپا ہوا میزائل حملہ ہے جس کے ساتھ اور یا ڈرونز کے ساتھ جو انہوں نے چھپ کے حملے کیے تھے. اس کے اندر جو ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، ان کو جو ہے وہ پوری قوم کا ہر بچہ، ہر عورت، ہر جوان ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہے. ان کے قرض کے ہم ان کے خون کے مقروض ہیں. اور کل آپ نے دیکھا کہ نریندر مودی نے ایک شکست خوردہ، ایک بزدلانہ اور ایک بہت ہی جو ہے وہ تکلیف سے بھری ہوئی ایک سپیچ کی، جس کے اندر ان کا ایک جملہ بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ 10 تاریخ کو ہم پہ حملہ ہی کر دیا. تو بھائی جان، جو 3 دن سے آپ فرما رہے تھے، اس کے بعد آپ باز نہیں آ رہے تھے، تو اس کو پھر آپ کو جواب جو ہے وہ آپ کی زبان میں دینا ضروری ہو گیا تھا. سیلف ڈیفنس تو ہم کر ہی رہے تھے، لیکن جو بچے، جو عورتیں اس پورے واقعے کے اندر شہید ہوئیں اور زخمی ہوئے، ان سب کا جو ہے وہ ظاہر ہے خون کا حساب تو آپ سے جو ہے وہ لینا باقی تھا. اس کے بعد ابھی الحمدللہ پورا انٹرنیشنل میڈیا آپ دیکھیے، پرنٹ ہو یا الیکٹرانک ہو، تمام انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ پاکستان کی افواج کی کارکردگی، ان کی جو ٹیکنیکل صلاحیتیں ہیں، انہوں نے جس طرح سے آرگنائز طریقے سے اس آپریشن کو جو ہے وہ سر انجام دیا. اس کے بعد بھارتی میڈیا ہو یا جو مودی کے جو کرندے ہیں، وہ یقیناً بہت تکلیف میں ہیں، جس میں مسلمان جو وہاں پر آبادی ہے اس کی زندگی مشکل کی ہوئی ہے انہوں نے، اور وہ یہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ وہ آگے بڑھ نہیں سکتے. لیکن وہ جو DISPR نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا، اور میں بھی اس کو ریٹریٹ کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہے وہ انڈیا کو شاید لگ رہا تھا کہ اکشے کمار کی فلمیں بنا کے تو وہ جو ہے وہ ہر دفعہ فلموں میں پاکستان کو ہرا لیں گے. تو جنگ ان کے بس کی بات نہیں ہے، اور جنگ نہیں ہونی چاہیے. ہم کوئی خطے کے اندر جنگ کے دائی نہیں ہیں، ہم پرامن قوم ہیں. ہم جو ہے وہ امن اور سلامتی چاہتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمارے پہ جنگ مسلط کرے پھر ہمیں جواب دینا آتا ہے، جو ہم نے بتا دیا ہے. سو ان کو بہتر یہ ہے کہ یہ پاکستان کے اوپر اس قسم کی جو ہے وہ حرکتیں کرنے کی بجائے فلمیں ہی بنایا کریں. اور ان کا بالی ووڈ جو ہے وہ بالی ووڈ کے قابل ہی ہیں، یہ اتنا ہی کیا کریں، اس سے بہتر یہ کر نہیں سکتے. اور پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ آپ نے سنا ہے میڈیا ہوتا ہے، جو انڈین میڈیا ہے اس کو لوگ کامیڈیا کہہ رہے ہیں. اور یہ کامیڈیا ہے جس نے نہ صرف اپنا ٹھٹھا اڑایا، اپنے ملک کو بدنام کیا، اپنی جو عوام ہے اس کو جو ہے اس کے اندر ایک جنگی جنون پیدا کیا، اس کے اندر ایک خطے کا جو امن ہے اس کو سٹیک پہ لگانے کی کوشش کی. اور اس کا رزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو ہے وہ کوئی جواب بن نہیں پا رہا، نہ ان کی جو ہے افواج کے ترجمانوں کے پاس، نہ مودی کے پاس، نہ ان کے میڈیا کے پاس. اور اب وہ اپنے جو ہے وہ زخم صرف کھرچ رہے ہیں. اب میں دعوت دوں گی منسٹر ایگریکلچر عاشق کرمانی صاحب کو، وہ بھی اس کے اوپر کچھ گفتگو کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا بہت شکریہ. سب سے پہلے میں پوری قوم کو جس طریقے سے یہ یکجان ہوئی اور ان کے یکجان ہونے سے جس طریقے سے انہوں نے حوصلے بلند کیے سرحدوں پر ہمارے نوجوانوں کے، پاک فوج کے، پاک فضائیہ کے، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو اور چیف آف آرمی سٹاف کو، جس طریقے سے انہوں نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا. اس پورے واقعے کے اندر ہماری پاکستان کی میڈیا کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جس بردباری، ریلائبلٹی کے ساتھ ایک شفاف طریقے سے پوری قوم کے آگے اس گھنونی جو جنگ ہمارے پر مسلط کی گئی اس کو جس طریقے سے کیس آپ نے پریزنٹ کیا. ایک طرف آپ تھے جو بردباری سے چل رہے تھے اور دوسری طرف ساس بہو کا ڈرامہ چل رہا تھا. اور میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اسی طرح کامیابیوں سے ہمکنار کرتا رہے. اب میں تھوڑی سی بات زراعت پر اور روٹین ورک کے اوپر بھی ضرور کرنا چاہوں گا اور لائف سٹاک کے اوپر، کہ زراعت جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اکانومی کے اندر ایک بہت بڑا اس کا رول ہے، چاہے وہ امپلائمنٹ ہو. اور زراعت ایک ایسا سیکٹر ہے جس کے اندر آپ ریزلٹس لے سکتے ہیں چند ماہ کے اندر اکانومی کو ٹرن اوور کرنے کے لیے.
زراعت کے اندر 60% لائف سٹاک ہے، اور زراعت اور لائف سٹاک کے اندر اس موجودہ حکومت نے اپنا 1 سال گزارنے کے بعد اگلے 4 سال کا ایک پورا ہولسم ہولسٹک پلان بنایا، پوری ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے جن سے یہ پورا سیکٹر ٹرانسفارم ہو سکے۔ اگر میں زراعت کی بات کروں تو اس کے اندر سیڈ ٹیکنالوجی، میکنائزیشن، ہائی ایفیشنسی ایریگیشن سسٹم، پانی ہماری ضرورت ہے، اور پانی کو کنزرو کرنا اس وقت کی سب سے امپورٹنٹ بات ہے، اور اگر پانی نہیں ہوگا تو زراعت ممکن نہیں ہے، اور اگر وہ میتھڈالوجی، وہ طریقے، وہ انفراسٹرکچر، وہ میکنائزیشن آج انٹروڈیوس نہیں کرائی جائے گی تو خدا نہ خواستہ ہمارے بچوں کے لیے زراعت کرنا ممکن نہیں ہوگی۔ اگر لائف سٹاک سیکٹر کی بات کی جائے، بریڈ امپروومنٹ، آپ کی گوشت اور دودھ کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے، اور ایف ایم ڈی کا کنٹرول کرنا۔ سو ایگریکلچر سیکٹر کے اندر کسان کارڈ ایک ایسا فلیگ شپ انیشیٹو تھا جس کے تحت تقریباً 6 لاکھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اور الحمدللہ مجھے یہ بتا کر آپ کو خوشی ہو رہی ہے کہ تقریباً 56 بلین روپیز جب ڈسپرس ہوا تو 15 اپریل سے اس کی ری پیمنٹ کا آغاز ہوا۔ آج جب میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں تو آج 67% ری پیمنٹ ہو چکی ہے، مطلب کہ 23 ارب روپیہ کاشتکاروں نے واپس کیا ہے، اور ہماری پہلی ڈیڈ لائن میں ابھی بھی 2 دن باقی ہیں، جو کہ 15 مئی ہے جو پہلی ڈیڈ لائن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیسے فارمرز اپنا لون، انٹرسٹ فری لون پنجاب حکومت کو واپس کرتے جا رہے ہیں، ان کو اگلی فصل کا لون ساتھ ساتھ ملتا جا رہا ہے۔ جو اگلا سیزن ہے استشار ہوتا ہے اور نعرہ تکبیر لگا کے اس کے خون کے اندر جو تپش اور حرارت ہے اس کو صرف وہ محسوس کر سکتا ہے، کوئی دوسرا شخص اس جذبے کو محسوس نہیں کر سکتا۔ یہ وہ جذبہ تھا اور یہ وہ پروفیشنلزم تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں کامیابی دی۔ وہ ڈرونز کا جو ان کا منصوبہ تھا اس کی ناکامی ہو، یا اس کے بعد نور خان پہ جو ان کا حملہ پسپا کرنا تھا، اس سب کے لیے ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ افواج پاکستان نے ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند کر دیا، اور ہمیں اپنی افواج پہ، ان کی ایک ایک لیڈرشپ پہ فخر ہے۔ ہم سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر اور اس کے علاوہ پاکستان کے ہیرو ایئر چیف ظہیر بابر سدھو صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس پیشہ ورانہ مہارت سے، جس قومی جذبے سے، جس آپ یہ کہیں کہ ایک مجاہد کے جذبے سے جس طرح انہوں نے یہ جنگ لڑی اور پاکستان کو سرخرو کیا، وہ لائق تحسین ہے۔ پوری قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور نقطہ جو میں نے عرض کیا، میں اس کو ایک اور حوالے سے تشریح کر دیتا ہوں۔ جناب چیئرمین، ایک طرف ایک ایسی فوج ہے جو پاکستان کی فوج ہے جو جذبہ شہادت سے معمور ہے، اور جو جنگ جاتے ہوئے موت کی خواہش رکھتی ہے، جو اس خواہش کے ساتھ میدان عمل میں جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائے، اور دوسری طرف ایک ایسی فوج ہے جو موت سے ڈرتی ہے۔ دونوں میں کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ بے شک انڈیا عددی اعتبار سے اسے اکثریت ہو، ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہو، اس کے پاس ہتھیار ہم سے زیادہ ہوں، لیکن یہ جو جذبہ جس کا بار بار میں ذکر کر رہا ہوں، یہ انڈیا کے پاس نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ جناب چیئرمین، میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس جنگ میں آپ کو پوری عالمی برادری میں سفارتی سطح پہ بھی اللہ تعالیٰ نے، اللہ کی ذات نے کامیابی دی ہے، اور وہ کامیابی کیا ہے؟ پوری دنیا یہ بات مانتی ہے آج کہ اس خطے میں پاکستان نے ڈی ایسکیلیشن کی بات کی، پاکستان نے بات چیت کے ذریعے معاملات حل کرنے کی بات کی، پاکستان نے مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ بات چیت کے ذریعے، یو این کی ریزولوشنز کے ذریعے حل کرنے کی بات کی، ہم نے کبھی جارحیت کی بات نہیں کی، یہ پوری دنیا نے مانا۔ اس کے بعد پاکستان کے پورے میڈیا کو پوری دنیا نے مانا، اور جو انڈین میڈیا کے اوپر جھوٹ بولا گیا، انڈین میڈیا کے اوپر جو کبھی کراچی فتح کر لیا ہے، کبھی لاہور فتح کر لیا ہے، تو وہ جھوٹ جو بولے گئے اس سے بھی انڈیا پوری دنیا کے سامنے ایکسپوز ہوا، اور وہ چاہے ہمارا قومی میڈیا ہو، ہمارے پرائیویٹ میڈیا چینلز ہوں، یا ہمارا آئی ایس پی آر ہو، جنہوں نے لمحہ بلمحہ پوری قوم کو ہر طرح کے صورتحال سے باخبر رکھا، میں ان سب کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور جناب چیئرمین، میں پھر یہ عرض کروں گا کہ ہم اس خطے میں دیرپا امن کی خواہش رکھتے ہیں، اور اس کے لیے ہم بامقصد ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں۔ آج بھی انڈیا کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے، اور اس خطے کے جو مسائل ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج مسئلہ کشمیر دوبارہ عالمی ایجنڈے پہ نمودار ہوا ہے، اور امریکہ بھی آج مجبور ہو گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر کو
حل کیے بغیر اس خطے میں دیرپا امن جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. بہت شکریہ جناب چیئرمین. میں اس نعرے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ پاکستان کو شاد آباد اور قائم رکھے. اور آج جو لوگ پوری دنیا میں دیکھ رہے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ اس ایک ایسے خطے میں ہے کہ ہمارے دائیں بائیں جو حالات ہیں وہ کوئی سازگار نہیں ہیں اور شاید انڈیا کو اس خطے میں کوئی بہت ہم سے برتری حاصل ہے, انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ پاکستان کو شکست دینا اللہ تعالیٰ کے فضل سے ناممکن ہے. پاکستان اپنا دفاع کرنا جانتا ہے اور اس میں جو تمام عالمی ممالک ہیں, اسلامی ممالک, وہ جس طرح آج خوش ہیں اور پاکستان کو وہ بھی مبارکباد دے رہے ہیں چونکہ ہمیں بڑا بھائی سمجھتے ہیں, وہ بھی لائق تحسین ہے. بہت شکریہ جناب چیئرمین. پاکستان زندہ باد, مسلح افواج پائندہ باد. امپورٹ ہوتی ہے مشینری اور ہمارا ٹارگٹ ہے کہ اگلے 1 سال کے اندر اس انٹرسٹ فری لون کے ذریعے کوئی فارمر لے سکتا ہے, کوئی سروس پرووائڈر لے سکتا ہے. اگر ہم 200 سے 300 نیا ہارویسٹر بھی اگر آپ کے پاس پنجاب میں آ جائے تو آپ کی زراعت کی میکنائزیشن چینج ہو جائے گی, ایک ریولوشن آ جائے گی اور آپ بلینز آف روپیز جو آپ گرین لاسز اور ییلڈ لاسز کی مد میں ضائع کرتے ہیں وہ آپ ان کو واپس حاصل کر سکیں گے. سو اس کے ساتھ اس کا کاٹن, جب میں نے بات کی ہائی ایفیشنسی اریگیشن سسٹم کی اور پانی کو بچانے کی, تو وہ طریقے سو بیڈ سوئنگ, فرو سوئنگ, پیوٹ کا سسٹم کو انٹروڈیوس کرانا, ڈرپ اریگیشن کو انٹروڈیوس کرانا اور اس کے ساتھ ساتھ زوننگ کا ایک کانسیپٹ. ہم نے ارلی کاٹن میں کبھی بھی 15 فروری سے لے کے 31 مارچ تک کبھی بھی ارلی کاٹن کے مد میں آپ نے 3,70,000 ایکڑ سے زیادہ کاٹن نہیں لگائی. ہم نے ارلی کاٹن کی مد میں 9 لاکھ ایکڑ لگائی اور ابھی جو ہمارا 35 لاکھ ایکڑ پنجاب کا کاٹن کا ٹارگٹ ہے, مجھے یہ بتا کر خوشی ہو رہی ہے کہ ابھی تک ہم نے 23 لاکھ ایکڑ 2.3 ملین ایکڑ ٹارگٹ کاٹن کا اچیو کر لیا ہے. اور جو ہمارا بیلز کا 6 ملین بیلز کا ٹارگٹ ہے, انشاءاللہ تعالی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے فل فلیج سی ایم کے ویژن کے مطابق ایک کیمپین جاری رکھی ہوئی ہے تاکہ ہم وہ بھی ٹارگٹ اپنا اچیو کریں. لائف سٹاک کا بریفلی بتاتے ہوئے کہ لائف سٹاک سیکٹر ایگریکلچر کا 60% ہے. لائف سٹاک سیکٹر کے اندر ایک طرف سپورٹ ہے جو لائف سٹاک کارڈ کی مد میں ہے ان تمام فارمرز کو جن کے پاس جانور ہیں اور وہ ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتے, تو ہم نے ایک لائف سٹاک کارڈ کی بدولت ان کو سپورٹ کیا تاکہ وہ جانور کی اچھی دیکھ بھال کریں اور اچھے داموں پر بیچیں. دوسری طرف ایک بریڈ امپروومنٹ, جب تک آپ کی بریڈ امپروومنٹ نہیں ہوگی آپ کی دودھ کی پیداوار نہیں بڑھے گی, آپ کی گوشت کی پیداوار نہیں بڑھے گی. دنیا بھر کے اندر ملک بریڈ علیحدہ ہوتی ہے, میٹ بریڈ علیحدہ ہوتی ہے. پہلی دفعہ ایک بریڈ امپروومنٹ کا پروگرام بنایا جس پروگرام کے تحت ہم پنجاب کے 10 ڈویژنوں کے اندر سے 10 اضلاع کو اٹھائیں گے جہاں پہ ہم ہولسٹن فریزین کا کنونشنل سیمن, سیکس سیمن اور برامن کا سیمن سستے داموں پر فارمر کو دیں گے تاکہ بریڈ کے اندر امپروومنٹ ہو اور ملک ییلڈز کو بڑھایا جائے. اسی پروگرام کے اندر وہ اضلاع جو انڈیجنس بریڈز ہے, مطلب کہ سائیوال ہے, چولستانی ہے, دیلی راوی کی بھینس ہے, ان کی بہتر سے بہتر سیمن ان کو سستے داموں پر پرووائڈ کیا جائے گا. آج بھی انفارچونیٹلی ہم ایف ایم ڈی کی سٹیج 3 پر ہیں اور سٹیج 3 کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس, آپ نے دنیا کے پاس کہیں دودھ اور گوشت بھیجنا ہے تو آپ پہ بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں. آپ کا جی سی سی کنٹریز میں جا رہا ہے لیکن چائنا کو سپلائی کرنے کے لیے آپ کو کمپارٹمنٹ چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مالی سال کے اندر ہر سال لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ 10 کمپارٹمنٹ بنائے گا جس کے ذریعے 3 کلومیٹر کا ریڈیس کا ایریا ایف ایم ڈی کی کوریج لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کرے گا اور چائنا کی مارکیٹ اوپن ہوگی. پہلی مرتبہ اتنا بڑا ایک اپ ہل ٹاسک لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ نے سی ایم صاحبہ کے کہنے کے اوپر لیا ہے جو ہے زون بنانا. زون بنانے کا مطلب ہے کہ آپ نے جب 2 زونز ہم انشاءاللہ تعالیٰ پنجاب میں بنانے جا رہے ہیں, ان زونز بنانے کا مطلب ہے کہ آپ سٹیج 3 سے سٹیج 2 ایف ایم ڈی پہ آ جائیں گے, کہ مطلب کہ پوری دنیا کے لیے پاکستان اور پنجاب کا بالخصوص دودھ اور گوشت اوپن ہو جائے گا. سو انشاءاللہ تعالیٰ یہ گورنمنٹ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت کے اندر ایگریکلچر سیکٹر, لائف سٹاک سیکٹر کے اندر ٹرانسفارمیشن کا ایک ہولسم ہولسٹک پلان لے کر آ چکی ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ہو رہی ہے. اور یہ سب کام اس لیے ہو رہے ہیں کہ سیکٹر کے اندر ٹرانسفارمیشن ہو, فارمر کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور پیداوار اور پروفیٹیبلٹی کو بڑھایا جائے. بہت شکریہ.
دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ پہلی مرتبہ ویٹ کی آپ بالخصوص بات کر رہے ہیں. ویٹ کے علاوہ جتنی بھی کراپس ہیں وہ پنجاب کے اندر بلکہ پورے پاکستان کے اندر ڈی ریگولیٹڈ ہیں. آپ کے کئی دفعہ ادھر آپ کے سامنے بات ہو چکی ہے. ایک معاہدہ ہوا جس معاہدے کے تحت پنجاب سمیت باقی اضلاع نے گندم نہیں خریدی, لیکن اب جب مارکیٹ ڈی ریگولیٹ ہو چکی ہے تو پنجاب گورنمنٹ اس ڈی ریگولیٹڈ مارکیٹ کو مضبوط کرنا چاہ رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر کو اسٹرینتھن کر کے, امپاور کر کے. اور جتنے بھی سی ایم پنجاب نے منصوبے لائے اس پروکیورمنٹ کو بڑھانے کے لیے, ابھی تک فلور ملز اور گرین لائسنس ہولڈرز نے پرائیویٹلی تقریباً 1.9 ملین ٹنز آف ویٹ خرید لی ہوئی ہے پرائیویٹ سیکٹر سے. سو اس پرائیویٹ سیکٹر کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے تاکہ یہ فوڈ اتھارٹی کو ریپلیس کر سکے اور فارمرز کو اچھے دام دلوا سکے. باری 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 دیکھیے اس کا اناؤنسمنٹ یقیناً چیف منسٹر صاحبہ خود کریں گی. ان کی جو شہادتیں ہیں وہ کسی پیکیج کی اس کی محتاج نہیں ہیں. ان کے لیے جتنا کیا جائے وہ کم ہے. کل آرمی چیف نے بھی اس بارے میں جو ہے وہ وزٹ بھی کیا تھا اور وہ بھی خود بھی انہوں نے اناؤنس کیا ایک پیکیج کا. تو ہمارا سب کچھ ان کے لیے ہے اور ان کے اوپر نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے. جی گور صاحب سے گزارش کروں کہ اے آئی جو ہے وہ فیوچر ہے, اور اے آئی کے اوپر نہ صرف ہم ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں بلکہ لائف سٹاک ڈپارٹمنٹ کے اندر بھی ہم اس سے کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور چائنا کی بہت ساری کمپنیز ہمارے ساتھ اس میں ان ٹچ ہیں اور وی آر ان دا پروسیس آف اٹ. جب تک آپ بات کریں تیل دار اجناس کی, دیکھیں اس دفعہ بھی آپ کی کنولا اور رایا کی فصل بہت اچھی ہوئی اور ایک اسپیشل پیکیج سی ایم نے نکالا تھا تیل دار اجناس کو پروموٹ کرنے کے لیے. سو جب سی ایم پنجاب نے ایک لیٹر لکھا وزیر اعظم پاکستان کو کہ نئی سیڈ ٹیکنالوجیز اڈیپٹ کی جائیں, جس کے اندر سویا بین ایک ایسی کراپ ہے جو آپ چاہے نان جی ایم او لائیں چاہے جی ایم او لائیں, آپ دنیا کے بہت سارے باہر کے ممالک سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہمارے پاس ایسی سیڈ ٹیکنالوجیز آ جائیں جس کے اندر سے کاٹن ریوائول انشاءاللہ تعالیٰ کرنٹ سیڈ ٹیکنالوجیز کے ساتھ بھی ہم اپنے ٹارگٹ میٹ کر رہے ہیں, لیکن اگر سیڈ ٹیکنالوجی جس طرح ہائبرڈ سیڈ ٹیکنالوجی آئی تو آپ کی میز کی کراپ کہاں کھڑی ہوگی, آپ کی رائس ہائبرڈ کی کراپ آگے کہاں کھڑی ہوگی. اور پہلی بار ہم نے ایک واٹر کنزرویشن کو اس کے ساتھ اٹیچ کیا. جو 9 لاکھ ایکڑ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے ارلی کاٹن کے اندر لگایا, وہ ارلی کاٹن ہم نے ساؤتھ پنجاب کا رائس کا ایریا اٹھایا جو کہ ہم نے 9 لاکھ ایکڑ کاٹن پر شفٹ کیا. سو کاٹن جب زیادہ لگی تو وہ بھی ایک تیل دار اجناس ہے جس سے آپ بہت سارا فائدہ اٹھاتے ہیں. تو اس کے اوپر کرنٹ گورنمنٹ کا فوکس ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم نئی سیڈ ٹیکنالوجیز لا کر اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھانا چاہیں گے. اتنی ضرورت نہیں ہے, کچھ نہیں ہوتا. وہ اس کا تو جواب آپ کو انفارمیشن منسٹر نے دے دیا ہے. باقی کسان تنظیمیں جو ہیں وہ ہمارے بازو ہیں اور کسان تنظیموں کا ہمارے ساتھ مل کر چلتے ہیں. ان کی رائے ہمارے لیے صاحب ہے اور فارمر کے لیے اگر گورنمنٹ نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ نے کوئی رائے قائم کرنی ہے, کوئی منصوبہ قائم کرنا ہے تو فارمر کی فیڈ بیک کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. سو جو سیل کی آپ نے بات کی کسان کارڈ کی, کسان کارڈ کے پہلے فیز کے اندر جتنی بھی سیل ہوئی وہ سب کی سب سپروائز سیل ہوئی. اور جہاں پہ تھوڑی بہت ہی شکایات آئیں کہ جی کسان کارڈ کے تھرو فرٹیلائزر اتنے کا ملتا ہے اور ویسے اتنا ملتا ہے, تو ہم نے اس کے اندر 30% کیش وڈرال کر دیا تاکہ کوئی فارمر اگر کیش پہ بھی لینا چاہتا ہے وہ 30% کیش پہ کر دیں. اور جہاں پہ ہمیں اس طرح کی شکایات آئیں اور جو کہ بہت کم تھی, اس کو ہم نے ان کی ڈیلرشپ کو بھی کینسل کیا ہے, ان کی پوس مشین بھی بلاک کی ہے اور ان کے پاس اس طرح کی سروس آپریٹ نہیں کرے گی. اچھا کمانی صاحب, ہماری 3 فصلیں ہیں, ایک تو گندم جو کہ فوڈ باسکٹ بناتی ہے پنجاب کو, اور رائس ایکسپورٹ کے لیے اور کپاس بھی ایکسپورٹ کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے.
اس کی پر کیپٹا جو ہم دیکھتے ہیں فی ایکڑ پیداوار ہے وہ آج سے 20 سال پہلے بھی وہی تھی اور آج بھی وہی ہے. اس کو بڑھانے کے لیے آپ چونکہ کافی شعبوں میں کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کی فی ایکڑ پیداوار کب ہم سنیں گے کہ ہم کوئی 80 من پہ جا رہے ہیں یا میں آپ کو اس کے لیے کیا پلان؟ راؤ صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا, میں یہ آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے آئیں گندم پہ. گندم کا سیڈ جو ہے وہ دنیا بھر کے اندر ابھی ہائیبرڈ سیڈ کہیں بھی متعارف نہیں ہوا. نمبر 1. گندم کا جو کرنٹ سیڈ پنجاب میں چل رہا ہے, جو ایوب ایگریکلچر ریسرچ سینٹر سے ہی متعارف ہوا ہے, اس سال اگر آپ گندم کی اوسطیں اٹھائیں تو بہت انکریجنگ اوسطیں ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو مزید, کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک ریالٹی ہے, اور کلائمیٹ چینج جس طرح دنیا کو ہٹ کر رہی ہے اسی طرح پاکستان کو اور زراعت کو بہت زیادہ ہٹ کر رہی ہے. تو ہماری کنٹینیوس ایفرٹ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کلائمیٹ ریزیلینٹ بنایا جا سکے تاکہ پیداوار پہ کسی قسم کی اپ ڈاؤن نہ ہو. رائس کی جب آپ نے بات کی تو رائس الحمدللہ جو ہمارا ہائیبرڈ سیکٹر ہے اس کی جو پیداوار ہے وہ مثالی ہے. اگر ہائیبرڈ سیکٹر کی اگر آپ پیداوار اٹھائیں, جو ہائیبرڈ سیڈ اب آپ کے پاس آیا ہوا ہے وہ 80+ مونٹ جو ایوریج آپ کی ییلڈز ہیں. باسمتی کے اندر ڈیفرنٹ ہے. کاٹن ایک ایسا سیڈ ہے جو ہم واحد کاٹن سیڈ ہے جو ہم GMO یوز کر رہے ہیں, لیکن وہ اولڈ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. سو جو میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ڈائریکٹ وزیر اعظم پاکستان کو جو خط لکھا ہے وہ انہی سیڈز کے لیے خط لکھا ہے کہ ہمیں لیٹسٹ سیڈ ٹیکنالوجیز جو دنیا استعمال کر رہی ہے ہمیں پنجاب کو بھی وہ استعمال کرنی چاہیے تاکہ کاٹن کی پیداوار بڑھائی جا سکے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ان کا تو آپریشن سندور جو ہے وہ ویسے ہی تندور بن گیا, اور اس کو تندور کے اندر ہم نے ان کے رافیل پھونکے, اس کے ساتھ ہم نے ان کے باقی جیٹ طیارے پھونکے, ان کے بہت سارے فوجی بھی پھونکے گئے اس کے اندر. تو وہ اب وہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے, آپ نے سنا ہوا ہے محاورہ, وہ ہے. سو الحمدللہ ہم نے اپنا آپریشن جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ وائنڈ اپ کیا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم چوکنا نہیں ہیں. اور یہ اب ظاہر ہے مودی کی مجبوری ہے, اس نے اپنے میڈیا کو, اپنی پبلک کو, اپنی پارلیمنٹ کو جو اس کے اوپر بیش کر رہے ہیں اس نے جو ہے وہ پیسیفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی الف لیلا کی سٹوری, اور جیسے آپ کو منسٹر ایگریکلچر نے کہا کہ جو سٹار پلس دیکھنے کی وہ عادت پڑی ہوئی ہے نا, وہ اسی میں رہنا چاہتے ہیں. تو وہ ان کو اچھا ہے وہ بالی ووڈ کی فلمیں بنائیں, فلمیں بنا کے پاکستان کو شکست دے لیں. ویسے اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان کو شکست دینا ان کے بس کی بات ہے. بتائیے گا کہ جب یہ سارے حالات جو خراب ہوئے اس پر ایک تنقید کی گئی کہ میاں نواز شریف خاموش ہیں, اس کے بعد میاں صاحب ایک قومی سلامتی کی میٹنگ میں شریک ہوئے, اور اب میاں صاحب کا ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے پاک افواج کو خراج تحسین پیش کیا, لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ اس ٹویٹ میں بھی میاں صاحب نے بھارت کا نام نہیں لیا. میاں صاحب بھارت کا نام کیوں نہیں لیتے؟ بیٹے آٹا گنڈے ہلدی کیوں ہیں آپ لوگوں کا, تو وہ حال ہے. تو گزارش یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نا کوئی ABCD ٹائپ کے تجزیہ کار نہیں ہیں جو صبح شام جو ہے وہ بولتے رہیں فضول بے تکا. ہی از اے اسٹیٹسمین, اور وہ ایکشنز کے ذریعے بولتے ہیں. تمام تر آپریشن جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی زیر نگرانی ڈیزائن ہوا, اس کی منظوری ہوئی. وہ تھرو آؤٹ دا ٹائم پرائم منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ ان کنسلٹیشن موجود تھے, اور پہلے بھی اللہ کا فضل یہ ہے کہ 28 مئی کو میاں نواز شریف نے ملک بچایا تھا, اور اب بھی 10 مئی کو شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے پاک فوج کے ساتھ اس ملک کو دوبارہ بچایا ہے. تو یہ جو بیچارے پہلے جو ہے وہ جو کچھ کرتے رہے, ابھی تک سیز فائر چل رہا میری طرف سے, اور میں نے گزارش کیا کہ میرے سیز فائر کو کھول دیا جائے, کیونکہ بہت ساری باتیں ہیں جس کا جواب دینا مجھے لگتا ہے کہ ضروری ہے, لیکن میری طرف سے بھی سیز فائر ہے. دیجیے گا کہ جنگ ہوئی, پاکستان نے بڑا بھرپور جو ہے مقابلہ بھی کیا دشمن کا, مگر دیکھنے کو نظر آیا کہ کچھ لوگ ہیں جو پھر بھی بات کر رہے ہیں. میں نے بتایا نا میرا سیز فائر ہے, وہ کھل لینے دیں پھر بتاؤں گی آپ کو. بتائیے گا کہ یہ ہم نے دیکھا 3-4 دن پہلے کہ انڈیا نے بھی پنجاب کو ٹارگٹ کیا, پنجاب کے مختلف شہروں میں ڈرونز آئے. تو اب کوئی پاک آرمی کے ساتھ مل کر محکمہ داخلہ پنجاب کو حکومت عملی بنا رہا ہے, یا پنجاب کو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ٹارگٹ کیا گیا اتنے میں اس کا ایک علیحدہ سے جواب ضرور دینا چاہتا ہوں کہ ہمارے دشمن ملک کو 3 چیزوں پر فخر تھا. ایک اس کو طیاروں پر فخر تھا, ایک ایئر ڈیفنس سسٹم پر فخر تھا, اور ایک ان کے میزائلوں پر فخر تھا. پاک فوج نے جس طریقے سے جرت کا مظاہرہ کیا
اور بردباری کا مظاہرہ کر کے ان تینوں چیزوں کو ڈھیر کیا اور یہ ثابت کیا نہ صرف ان کو بلکہ پوری دنیا کو کہ جو بھی ہمارے ملک میں آ کر بدماشی کرنا چاہے گا اس کو منہ توڑ جواب ملے گا، چاہے وہ سندھ میں، چاہے وہ بلوچستان میں، چاہے وہ پنجاب میں، چاہے وہ AJK میں، چاہے وہ گلگت بلتستان میں۔ بہت اس میں شکریہ۔ پنجاب کے حوالے سے ہماری تیاری چل رہی ہے۔ پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ صرف 48 آورز کے اندر چیف منسٹر صاحبہ کے حکم پر 50,000 سے زیادہ لوگوں کو سول ڈیفنس کی تربیت دی گئی، اور ابھی بھی جو ہے وہ اس حوالے سے محکمہ داخلہ اپنی پوری تیاری کر رہا ہے۔ سو جیسے میں نے کہا کہ ہم ویجیلنٹ ہیں، ہمارا دشمن بہت کمزور بھی ہے اور بزدل بھی ہے، سو ہم ہر وقت جو ہے اس کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ سو تیاریاں ہماری، انہوں نے ایک ٹریلر دیکھا ہے، فلم ابھی باقی ہے۔ ہاں ظاہر ہے، دیکھیے ڈیجیٹل جو ہے نا چیزیں ریکارڈ پہ ہوتی ہیں، جس نے 3 دن پہلے کیا بولا تھا اور آج کیا بول رہا ہے وہ بھی ریکارڈ ہے، جس نے 3 دن پہلے جنگ کے دوران کیا لکھا تھا آج وہ کریڈٹ لے کے آگ جو ہے اس کو تاپ رہے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ تو تم ہی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا۔ شکریہ۔